میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ بیما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، اس کے تحت مفسر نے لکھا ہے ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال خبیثہ کی وجہ سے زمین اور سمندر میں تباہی مچا دی، لعلہم یرجعون، شاید ان کے بعد لوگ ان اعمال سے لوٹ آئے۔ مفسرین نے لکھا کیوں؟ تاکہ یہ برائیاں، یہ پریشانیاں آئیں، وجہ یہ کہ تم لوٹ آؤ۔ کتنی نمازی بڑھ گئے آج، میں جانتا ہوں بڑا افسوس ہے، اور افسوس ہونا چاہیے، ہم سب کو افسوس ہونا چاہیے۔ مسلمان کی مثال حدیث پاک میں ایک جسم کی طرح ہے، یعنی ہمارے جسم کا سب سے آخری حصے پر اگر ہم جائیں نا، سر کے بال سے اگر میں چلوں تو جسم کے سب سے آخری حصے میں اگر میں جاتا ہوں، ایک طرح سے تصور کے طور پر میرے پاؤں کی چھوٹی انگلی، میری چھوٹی پاؤں کی انگلی کے ناخن میں درد ہو جائے، اس کا درد میرا سر محسوس کرے گا، اس کا درد میرا سر محسوس کرے گا۔ حدیث پاک میں مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح بیان کیا گیا کہ جسم کے کسی حصے میں درد ہو، اس کی تکلیف پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ ارے میرے مسلمان، میرے اسلامی بھائی، سیلاب، زلزلہ اور طرح طرح کی آفتوں، مصیبتوں، ڈینگی وائرس کی نظر ہو جائے، ان کو اس معاملے تکلیف ہو جائے اور ہمیں احساس اور فیلنگ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری احساس، ہماری فیلنگ ہونا، یہ ایک ہمارا بطور مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ مجھے درد ہونا چاہیے، صرف میرے ملک میں نہیں، دنیا کے کسی خطے میں بھی، دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر میرا مسلمان تکلیف میں ہے تو بطور مسلم، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی پہچان بتائی اور ان کا جو باہمی رشتہ بتایا، اس رشتے کے مطابق مجھے یقیناً اس کی تکلیف ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ تکلیف کا ہونا یہ ایک الگ شے ہے، پریشان ہونا ایک الگ شے ہے، ٹینشن کا ہونا ایک الگ شے ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا یہ اپنی جگہ ٹھہرا، مگر یہ تو غور کرو یہ ہوتا کیوں ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا، آج مسلمان مغلوب کیوں ہو رہا ہے؟ کفر غالب کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ مسلمان کیوں پیستا جا رہا ہے؟ مسلمان کیوں تباہی کا شکار ہوتا جا رہا ہے؟ مسلمان کیوں تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آئے دن مسلمان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ آپ کہیں گے جناب تم دوسروں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں واضح طور پر ہمارا اسلام کہتا ہے، ارے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ان غیر مسلموں کی طرف آ کے پھاڑ کر دیکھو؟ تمہیں کس سے؟ ان کے لیے جو دنیا سجا دی اور بنا سوار دی گئی ہے، یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے، اور کفر والوں کے لیے، جو کفر پر مرے گا، جو کافر ہے، اس کے لیے تو عذاب ہی عذاب، عذاب ہی عذاب ہے۔ دنیا میں ان کی زندگی کی طرف غور کرنے کا تمہیں کہا کس نے؟ کون سی آیت سے، کون سی روایت سے ثابت کرو گے کہ ان کا عیش اور تعیش اور ان کے آسانی اور آرام اور ان کا جو بھی زیب و زینت اور جو ان کو زندگی برتنے کے لیے ان کو جو سامان دیے گئے امتحان کے لیے، ان کی آزمائشوں کے لیے ان کو جو معاملات ان کے اوپر کھول دیے گئے، تو کس آیت اور روایت سے ثابت کرو گے کہ ان کو دیکھ رش کرو؟ بلکہ ان سے تو بچنے کا حکم کیا گیا۔ ہمیں تو یہ ارشاد دیا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ ہم پر جو پریشانی اور مصیبتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ جو پریشانی مصیبتیں ظاہر ہو رہی ہیں، ہم اس میں کہیں اور تبصرہ کرنے کے بجائے ہم تبصرہ اس بات پر کریں کہ اس میں ہمارا قصور کیا ہے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔